بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش یہ منشاء الہی ہے تاکہ حق کی صداقت واضح ہو جائے، اور اس کے لیے پھر رب کائنات نے قرآن مجید میں مختلف اسالیب اختیار کیے، جن میں سے ایک انداز استفہامی بھی ہے، اور یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے کہ کفار مکہ کو ایک اور استفہامی تنبیہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 69۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، یا پھر لم نہیں یعرفو پہچانا رسولہم انہوں نے اپنے رسول کو، فہم اور وہ لہو اس کے لیے منکرون انکاری ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا پھر انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں کہ وہ ان کے منکر ہیں۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سچے اور امانت دار انسان ہیں؟ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ جب نجاشی کے ساتھ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت ہوئی، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں عربی عبارت جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ہمارے سامنے رکھی ہے، میں وہ عبارت عربی میں پڑھوں گا۔ ان اللہ بعث الینا رسولا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ۔ اے بادشاہ سلامت، اللہ نے ہمارے درمیان ایک ہستی مقدسہ کو مبعوث فرمایا، ہم ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، ان کی سچائی اور ان کی امانت کو بھی جانتے ہیں۔ پھر جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ہرقل کے سامنے، شاہ روم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، تو ہرقل نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، آپ کے ساتھیوں کی صفات کے بارے میں، اور پھر آپ کی جملہ خوبیوں کے بارے میں۔ تو ان کو گواہی دینا پڑی
کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی النسب ہیں، کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، اور پھر آپ کی سچائی اور آپ کی امانت مثالی ہے۔ دوسرے لفظوں میں رب کائنات نے ان لوگوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف کروایا جو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ایک مناسبت ہے جو امام بقائی نظم الدرر میں بیان فرماتے ہیں، اور وہ مناسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حق بات کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے حق کی راہ پر چلنے والوں کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان فرمایا اسی کا تسلسل یہ بھی ہے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک کوئی اجنبی شخصیت ہیں؟ امام واحدی نے البسیط میں، امام ابن جریر اور امام بقائی نے نظم الدرر میں، اور اسی طریقے سے مادی قریب میں امام سعدی رحمہ اللہ علیہم اجمعین، سب نے اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ اور اہل علم نے ایک اور بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا انکار اس وجہ سے کرنا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نزدیک کوئی اجنبی شخصیت نہیں، تو اس لیے اگر یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور انکار کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے جو ہر دور میں رہی ہے، آج بھی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں معزز خواتین و حضرات، میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے کہ زیادہ تر شہروں میں علماء خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، وجہ اور سبب یہی ہے جس طرح اہل مکہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے قدر نہیں کی کہ یہ ہمارے اندر پیدا ہوا اور آج ہمارے سر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، تو یہی حال ہمارا ہے کہ ایک آدمی جو ہمارے اندر پیدا ہوا، جوان ہوا، علم حاصل کیا، اس نے اگر مسجد سنبھال لی ہے تو ہم اس سے کچھ حاصل کرنے کی بجائے جینے کا حق اس سے چھین لیں گے، اور پھر اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ یہی بات اہل مکہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل شخصیت، اس کا اعتراف اہل مکہ بھی کر رہے ہیں۔
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ اضراب اور انتقال ہے، توبیخ کی ایک قسم ہے کہ تمہیں نہیں پتا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نزدیک اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی صفات عالیہ کی وجہ سے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھی، بلکہ اہل مکہ نبوت سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک بات مکمل طور پر جانتے تھے، بلکہ نبوت سے پہلے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو اہل مکہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملا وہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، وہ یہ دو تین باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ پہلی تو یہ کہ جب بھی حق ہمارے سامنے آئے تو ہمیں حق کو قبول کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز یہ کہ حق بیان کرنے والا اگر ہمارا کوئی اپنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس حق بیان کرنے والے سے حسد کرنا چاہیے کہ یہ کون ہوتا ہے ہماری رہنمائی کرنے والا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ جلے اور دین کی روشنی مزید آگے پھیلتی چلی جائے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔